آج ہم بات کریں گے ہاؤس وائف یا ہاؤس میکر، یا کہہ لیں کہ یہ ایک ہی کریکٹر کے دو نام ہیں یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہاؤس وائف یا ہاؤس میکر ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گھر کا ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ جو انسان باہر جاتا ہے، کماتا ہے یا بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو وہ اس تسلی سے گھر سے نکلتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی 100% کیئر ہو رہی ہے، اور وہ اس تسلی سے ہی پورا دن اپنا باہر گزارتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ہی ایک اصل سٹوری سناؤں گی، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ میری کئی بہنیں ہیں جو باہر بھی کام بھی کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں اور گھر بھی چلاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں سلوٹ ہے ان لوگوں پہ، کیونکہ ایک ٹائم پہ دو چیزیں لے کے چلنا بہت ہی ہارڈ اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ آئی نو کہ سم ٹائم ایسے بھی ڈیز آتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو میرے جیسی جو بہنیں جو گھر پہ ہوتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی کہیں باہر نکلتے، کوئی جاب کرتے، کوئی پیسے کماتے۔ ہر انسان کی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے، لیکن میری چوائس ہمیشہ سے تھی کہ میں ایک ہاؤس وائف کی زندگی گزاروں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ڈیز بھی آئے میری لائف میں کہ جو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ کروں، میں بھی یہاں پہ رہ کے، مطلب امریکہ جیسے کنٹری میں رہ کے میں کوئی باہر جا کے جاب کروں۔ ہاں جی، میں بات کر رہی تھی اپنی ایک نیبر کی، جو کہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ اس دن مجھے واقعی میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ مجھے لگا کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے جو ہم عورتیں ہیں، پاکستانی، انڈین، کچھ ایسی ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی۔ تو مجھے کافی دفعہ نا، میں اس کو جب ملتی تھی تو میں اس سے اکثر پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو؟ وہ کسی اسکول میں جاب کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ آئی تو میں باہر ہی کھڑی تھی، میں اپنی بیٹی کا ویٹ کر رہی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ تم لوگ کتنے لکی ہو کہ تم لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑتا، تم لوگ اپنے گھر میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو، اپنی لائف انجوائے کرتے ہو۔ مجھے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے شو میں آنا ہے، میری ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے جیسے زندگی گزاروں۔ تو اس دن مجھے بہت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی فیملی کے حساب سے اور اپنوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف ہارڈ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جو گھر پہ بیٹھے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمیں پورا دن اپنا گھر مینیج کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر کو ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بھی دن اپنے گھر کا کام نہ کریں تو آئی تھنک ہمارا گھر پورا میس اپ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ یار ہم اپنی ہی گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنے حساب سے کام کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ بات سننے سے پہلے میں ہمیشہ سمجھتی تھی، میں سوچتی تھی کہ یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ کتنے فارغ لوگ ہیں، یہ سارا دن یہ گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں عورتیں، یا ان کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ شاید ہم مسلمان ہیں یا ہم پاکستانی یا انڈینز بھی کہیں ایسے ہیں جو نہیں جاب کرتی ہیں عورتیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کی فیملی والے ان کو نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ یہ میں نے اس کو بتایا کہ نہیں، جاب نہ کرنا میری اپنی چوائس ہے، مجھے کسی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے، میری فیملی نے مجھے کبھی اس چیز پہ فورس نہیں کیا کہ تم جاب کرو یا نہ کرو۔ انہوں نے کہا تمہاری لائف ہے، تم جس طرح گزارنا چاہتی ہو گزارو۔ اس کا نیکسٹ کویسچن تھا کہ تمہارے ایکسپینس کون پورے کرتا ہے؟ میں نے کہا میرے ایکسپینس آف کورس میرے ہسبینڈ پورے کرتے ہیں، مجھے جو چاہیے، جو شاپنگ کرنی ہے، کچھ بھی میرا پرسنل کچھ بھی چیز مجھے چاہیے، وہ مجھے مطلب بغیر کے بھی میں ان سے لے سکتی ہوں۔ میرے پاس ان کے کریڈٹ کارڈ، ہر چیز میرے پاس ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سن کے اتنی سرپرائز ہوئی۔ اس سے مجھے بتایا کہ وہ اپنے گھر کی ہر چیز میں ہاف پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ اگر رینٹ ہے تو رینٹ میں، کوئی بھی آپ کے بلز ہیں ان میں، سب چیزوں میں وہ کہتی ہے کہ میں ہاف پے کرتی ہوں، اور اس طرح ہم دو لوگ مل کر گھر چلاتے ہیں۔ اگر میں یہ بھی کہوں کہ آج کل کے دور میں کہیں پہ بھی، پاکستان، انڈیا، امریکہ، کسی جگہ پہ بھی اگر رہتے ہیں، آج کل کی اتنی مہنگائی ہے کہ آف کورس ایک بندے کی کمائی سے یا ایک بندے کی انکم سے گھر کو چلانا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی فیملی افورڈ کر سکتی ہے تو آپ کی اپنی چوائس ہے، اگر آپ کام کرنا چاہیں یا نہ کرنا۔ میں ہمیشہ پہلے یہ سمجھتی تھی کہ جو عورتیں جاب کرتی ہیں یا پیسہ کماتی ہیں، کام تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں خیر گھر پہ، لیکن یہ کہ جو باہر جا کے کام بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں، ان کی ویلیو اور ان کی رسپیکٹ شاید ہم لوگوں سے زیادہ ہے۔ لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں، خیر میرے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ سے انہوں نے ہر چیز میرے پہ چھوڑی ہے، میں چاہے جاب کرنا چاہوں یا نہ چاہوں،
میری رسپیکٹ میں یا میری ویلیو میں انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں فیل ہونے دی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے آپ سے یہ گلہ کرنا بھی چھوڑ دیا کہ میں باہر جا کے جاب نہیں کرتی یا میں پیسہ نہیں کماتی، کیونکہ میں نے جب سنا کہ کوئی انسان میری والی لائف بھی گزارنا چاہتا ہے، کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ میرے والی لائف گزارے، اور جس طرح میں اپنے گھر میں رہتی ہوں وہ بھی اپنے گھر کو اسی طرح اپنے گھر میں رہے اور اپنے گھر کے کام کرے اور اپنے گھر میں انجوائے کرے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے دل سے یہ پکا وعدہ کر لیا کہ ہاؤس میکر ہونا یا ہاؤس وائف ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک طاقت ہے، جس سے ہمارا گھر، ہمارا سلیقہ، یہ ہر چیز نظر آتا ہے، جو کہ دوسرے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری یہ لائف جینا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم اپنے گھر میں سکون اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو خیر، اس کے ساتھ ہی میں نے سارا ہی اپنا کام کمپلیٹ کر لیا۔ مجھے بنانا تھا لزانیہ، تو یہ میں شیٹ یوز کرتی ہوں لزانیہ کے لیے، اور یہ والی ساس میں یوز کرتی ہوں، یہ ویجی ہے تو یہی میں لاتی۔ قیمہ بھی میں نے ڈیپ فروسٹ کر لیا ہوا تھا، یہ چکن کا قیمہ ہے، اور میں ہمیشہ لزانیہ چکن کے قیمے کے ساتھ ہی بناتی ہوں، کیونکہ میرے گھر والے چکن کا قیمہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے بنانی تھی رس ملائی بھی، جس کے لیے مجھے 2 ایگز چاہیے تھے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہوں، تو اس لیے میں نے اس میں ڈال کے ان کو رکھ لیا ہے۔ اور ساتھ میں ہی میں نے اس دیچکی میں 1 لیٹر دودھ، جس میں میں نے شکر اور کنڈینس ملک، الائچی پاؤڈر اور 1 چمچ میں نے ملک پاؤڈر کی بھی ڈال دیا، اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ لیا۔ اور یہ تقریباً جب تھوڑی دیر اور پک جائے گا، تھوڑا سا تھک ہو جائے گا، ناٹ کہ زیادہ، کیونکہ اس میں مجھے رس ملائی کو تھوڑا بوائل بھی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے اپنی رس ملائی بھی ریڈی کر لی تھی۔ میں نے اس کی ریسیپی نہیں دی، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو دے دوں گی۔ اور یہ بہت اچھی بنتی ہیں، بہت سافٹ بنتی ہیں، اور میری یہ جو ریسیپی ہے، اس سے میری رس ملائی ٹوٹتی بھی نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے، مطلب آپ اس کو ایزی وے سے بنا سکتے ہو۔ اور اس کا بس یہ ایک ٹرک ہے کہ آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے چمچ کے ساتھ جب تک یہ فل کوک نہ ہو جائے، لیکن میں جب تک پوری پکاتی ہوں تو اسی طرح بس یہ دیچکی کو اٹھا کے دونوں طرف سے اس طرح سے ہلا لیتی ہوں۔ اور میں نے جب بھی یہ رس ملائی بنائی ہے، سب کو بہت پسند آئی ہے، سب نے بہت ہی اس کی تعریف کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب بھی بنتی ہے یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، مجھے وہ ٹوٹی ہوئی رس ملائی، بکھری ہوئی، وہ نہیں اچھی لگتی۔ یہاں پہ آلموسٹ یہ ریڈی ہو گئی تھی، اس کو اچھا بوائل بھی آ گیا تھا، اور میں نے اس کو کور کر کے بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا تھا، 5 سے 7 منٹ آپ نے بالکل سلو فلیم پہ اس کو ڈھک دینا ہے، پورا نہیں ڈھکنا کیونکہ سم ٹائم دودھ بوائل ہو کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور اینڈ پہ میں نے بالکل، یہ کیوڑا واٹر تھا میرے پاس، وہ میں نے کچھ ڈراپس کہہ لیں یا ½ ٹی اسپون سے بھی کم تھوڑا، وہ اس طرح میں نے وہ ڈالا ہے، وہ میرا بس اندازہ ہی ہے۔ میری سسٹر کے گھر پر کل تھینکس گیونگ ڈنر ارلی ڈنر کہہ لیں، تو اس کے لیے میں نے یہ رس ملائی ریڈی کی تھی لے کے جانے کے لیے، اور ساتھ میں لزانیہ بھی ریڈی کیا ہے۔ لیکن لزانیہ یہ کہ میں اس کی بھی ریسیپی نہیں دکھا سکی، اور رس ملائی کی بھی آپ کو پوری ریسیپی نہیں دے سکی۔ اگر آپ کو ان دونوں کی ریسیپی چاہیے تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ضرور اس کی ریسیپی جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہ رس ملائی میری بہت اچھی طرح ریڈی ہو گئی تھی۔ میں نے تھوڑے بڑے سائز کی بنائی تھی تو میری تقریباً یہ 22 بنی تھی، اور میں نے لزانیہ بھی ریڈی کر لیا تھا، بس اس کو بیک کرنا تھا۔ تو اس کے بعد میں ریڈی ہو گئی تھی۔ میں نے بالکل سمپل سا یہ حسین ریار کا ڈریس تھا، میں نے پچھلے سال لیا تھا، تو مجھے لگا تھوڑا شرنک ہو گیا تو مجھے ٹائٹ لگ رہا ہے، لیکن شکر ہے آ گیا تھا۔ ہاں جی، تو ہم آ گئے تھے اپنی سسٹر کے گھر پہ، تو اس نے لزانیہ بھی ریڈی کر لیا تھا، بیک کر لیا تھا، میں اس کو پہلے ہی دے گئی تھی۔ اور چکن کڑھائی تھی، چکن ٹکے تھے، چکن بیک تھا۔ اور یہ چکن کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر سے بالکل سوچا تھا کہ ہم ٹرکی نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ بالکل ٹیسٹ لیس بنتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اتنے شوق سے، تو ہم نے کہا اس سے بیٹر ہے کہ 2 ایسے چکن ہی بنا لیں۔ اور یہ رس ملائی جو میں نے ریڈی کی تھی، اور ساتھ میں یہ ایپل پائی ہے، اور قیمہ بہت مزے کا بنا ہوا تھا، اور یہ سارے سویٹ تھی۔ میں نے ایکچولی بنانا بریڈ بھی بنائی تھی، جو کہ میں نے اس ویڈیو میں نہیں لگائی، انشاءاللہ اس کی بھی میں آپ کو ریسیپی پوری دکھاؤں گی۔ تو بہت اچھا سیٹ اپ تھا، سارے ہماری اپنی کلوز فیملی تھی، ہم خود ہی تھے، کوئی ہم نے کسی کو اور کو انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن کافی انجوائے کیا ہم نے، کافی مزہ آیا، ڈنر سب کو بہت اچھا لگا۔ جو آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس ٹائم کی ویلیو ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی جو یادیں یا اس کی جو آپ میموریز بناتے ہیں وہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، آپ جیسے ہو، اگر آپ
نہ بھی ریڈی ہو کے آؤ یا کچھ نہیں بھی آپ نے کیا تو کوئی آپ کو جج نہیں کرتا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.